بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پنجاب گورنمنٹ نے پنجاب سول سروینٹ اپوائنٹمنٹ اینڈ کنڈیشن آف سروس رولز 1974 میں رول 17A شامل کر کے وہ ملازمین جن کی ڈیورنگ سروس ڈیتھ ہو جاتی تھی یا وہ ملازمین جو دوران سروس میڈیکلی انکیپیسیٹیٹڈ یا انویلڈڈ آؤٹ ہو جاتے تھے، ان کے ایک بچے بچی یا سپاؤس کو ملازمت دینے کا حق دیا گیا تھا۔ ناظرین، حکومت پنجاب نے یہ جو شک تھی یعنی رول 17A، اس کو 24/7/2024 کو اومٹ کر دیا تھا، یعنی ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا جس کی ڈیٹ آف ایشو 24 جولائی 2024 ہے۔ رول 17A کی اومیشن کے بعد ناظرین ظاہر ہے کہ یہ سہولت ہی ختم کر دی گئی، لہٰذا ان سرکاری ملازمین جن کی ڈیتھ ہو جائے گی یا ہوتی ہے ڈیورنگ سروس یا وہ میڈیکلی انفٹ ہو جاتے ہیں، ان کے بچے بچی یا سپاؤس کو نوکری دینے کی سہولت بھی ختم ہو گئی۔ اب سوال یہ تھا کہ یہ جو امیشن والا نوٹیفیکیشن ہے یہ 24/7/2024 سے لاگو ہوگا یا پرانے کیسوں پر بھی یہ لاگو ہوگا؟ اس پر احباب اکثر سوالات پوچھتے تھے، اکثر درخواست کرتے تھے کہ انہیں بتایا جائے کہ پرانے کیسوں کا کیا بنے گا۔ اس پر مختلف آراء تھیں۔ کچھ دوستوں کا خیال تھا کہ 24/7/2024 سے پہلے والے کیسز یعنی 23/7/2024 تک اگر کسی کی اپائنٹمنٹ ڈیو تھی تو وہ کیسز پرانے قوانین کے تحت ہی فائنل ہوں گے۔ ناظرین، اس پر آنے والی وضاحتیں جو پنجاب سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ ریگولیشنز ونگ کی طرف سے جاری ہوئیں، اس سے زیادہ شکوک و شبہات نے جنم لیا، بلکہ آپ کہہ لیں یہاں تک ہو گیا کہ جی اب تو یہ رول ہی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ خاص طور پہ جو 23 سپٹمبر 2024 کا SNGAD کا لیٹر ہے، اس میں تو واضح کہہ دیا گیا کہ اب یہ رول ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، لہٰذا اس رول کے تحت کسی بھی قسم کی اپائنٹمنٹ جو ہے اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عام احباب کا خیال تھا کہ اب اس پہ کورٹس ہی فیصلہ کریں گی کہ کیا 24/7/2024 سے پہلے والے کیسز جو ہیں وہ ملازمت کے حقدار ہیں یا نہیں۔ لہٰذا ایک صاحب نے ریٹ پٹیشن داخل کرتی ملتان بینچ میں، یعنی لاہور ہائی کورٹ کے ملتان بینچ۔ لاہور ہائی کورٹ بینچ میں اس پر سیر حاصل بحث کے بعد جو کلیریفیکیشن آئی یا جو ججمنٹ آئی، اس کے تحت یہ بتا دیا گیا کہ یہ پٹیشن جو ہے وہ الاؤ ہو گئی ہے، اور اس پٹیشن سے یہ مراد بھی نہیں لی جانی چاہیے کہ کورٹ نے کسی قسم کی ڈائریکشن دی ہے کہ جو پٹیشن ہے اس کو واقعی ہی ملازمت دے دی جائے، کیونکہ 17A کے تحت ملازمت کے لیے کچھ قواعد و ضوابط ہیں، یعنی کچھ کوالیفیکیشن ہے، کچھ اور کنڈیشنز ہیں۔ اگر کوئی اپلیکینٹ ان کنڈیشن اور شرائط پر پورا اترتا ہے تو اس کو کنسیڈر کیا جائے اپوائنٹمنٹ کے لیے۔ انہوں نے کہا جی کہ ان کا کیس جو ہے وہ 24/7/2024 سے پہلے والا ہے، لہٰذا ان کو اپوائنٹمنٹ کے لیے کنسیڈر کیا جائے، اور جس لیٹر کے تحت ان کی درخواست کو رد کیا گیا ہے وہ انہوں نے سیٹ اسائیڈ کر دی، اور ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ اس ججمنٹ کا مقصد یہ ہے یا اس ججمنٹ کے تحت یہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ جو اومیشن والا نوٹیفیکیشن ہے اس کا افیکٹ پراسپیکٹو ہے یا ریٹراسپیکٹو ہے۔ پراسپیکٹو سے مراد یہ ہے کہ ڈیٹ آف ایشو سے ہے، اور ریٹراسپیکٹو سے مراد ہے کہ یہ سب کا بیک ڈیٹ سے یہ لاگو ہوگا یا نافذ العمل ہوگا۔ تو ناظرین، کورٹ نے بحث کے دوران یہ آبزرویشن دی کہ جو مشن والا نوٹیفیکیشن ہے اس میں کہیں پہ بھی کوئی ریٹراسپیکٹو افیکٹ
नहीं दिया गया या वहाँ से कुछ ये ऐसा ज़ाहिर नहीं होता कि ये बैक डेट से ये जो ओमिशन वाला नोटिफिकेशन है ये नाफिजुल अमल है। लिहाजा ये इसमें वाज़े कर दिया गया है कि इस नोटिफिकेशन का, यानी ये रूल 17A के ओमिशन वाले नोटिफिकेशन का जो इफ़ेक्ट है वो बैक डेट से नहीं होगा, करंट डेट से होगा, यानी 24/7/2024 से या माह बाद, और 23/7/2024 तक वाले केसेस जो हैं वो इसके तहत ही डील होंगे। अब सवाल उठता है कि क्या ये बाकी लोगों पर भी इसका इतलाक़ होगा? बाज़ार देखा जाए तो जो है इसमें क्लैरिफिकेशन है, ये जजमेंट है कि ये जो रूल 17A के ओमिशन है इसका इफेक्ट रिट्रोस्पेक्टिव नहीं है, यानी बैक डेट से नहीं है, तो ये तो सभी पे ही लागू होगा। यहाँ तक ये इस पटिशन का तल्लक है तो वो पटिशन में भी ये नहीं कहा गया कि भाई ये जो पटिशनर है इसको वाकई ही मुलाजमत दे दी जाए। उन्होंने कहा है कि अगर ये फॉल करता है कंडीशंस और शराइत के तहत अपॉइंटमेंट के लिए हकदार बनता है तो इसको कंसिडर किया जाए अपॉइंटमेंट के लिए, यानी इसकी अपॉइंटमेंट पर गौर किया जाए। अगर ये बाकी शराइत पर पूरा उतरता है तो फिर ज़ाहिर है उसको अपॉइंटमेंट देनी पड़ेगी। ये एक अच्छा फ़ैसला है उन मुलाजमीन के अहले खाना के लिए जिनकी ड्यूरिंग सर्विस डेथ हो चुकी है या जो दौरान सर्विस मेडिकली अनफिट हो चुके हैं। नाज़रीन, इस जजमेंट या आर्डर शीट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं या इसकी कॉपी निकाल सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपके लिए मुफीद और मालूमाती साबित होगी। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।